بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں جب میدان احد میں زیر زمین نہر کھودی گئی تو حضرت عبداللہ بن عمر اور عمرو جموح کی نش بالکل سلامت اس طرح نکلی کہ زخم پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، جب ہاتھ ہٹایا گیا تو خون بہہ نکلا اور تھوڑی دیر بعد ہاتھ وہاں جا کر چپک گیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے وہ نہر کھودنے کا ارادہ فرمایا تو فرمایا کہ اپنے اپنے شہداء کو یہاں سے ہٹا لیا جائے۔ جن لوگوں نے اپنے رشتہ داروں کی قبروں کو کھود کر وہاں سے نکالا وہ سارے کے سارے ایسے تھے جیسے کہ ابھی ابھی غسل دیا گیا ہو، ان کے بدنوں سے پانی نچڑ رہا تھا۔ ایک شہید کے پاؤں پر غلطی سے کدال لگ گئی تو اس سے تازہ خون بہہ نکلا۔ ان واقعات کے بعد ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب کوئی منکر حیات شہداء سے انکار نہ کر سکے گا۔ مسجد نبوی کی جنت البقیع کی طرف جب توسیع کی گئی تو راستے میں چند صحابہ کی قبریں موجود تھیں، جہاں صدیوں پرانی کچی دیواروں کے نشانات بھی موجود تھے۔ مسجد نبوی کی توسیع کے مراحل میں ان قبروں کو کھولا گیا اور ان صحابہ کرام کو جنت البقیع میں منتقل کیا گیا۔ یہ حج کا زمانہ تھا جب ان اصحاب کی قبروں کو کھولا گیا اور یہ عمل رات کے وقت کیا گیا تاکہ لوگوں کو کم سے کم پتہ چلے۔ بعض لوگ جو اس سال حج پر گئے ہوئے تھے انہوں نے ان اصحاب رسول کی زیارت کی۔ جب ان کے جسموں کو نکالا گیا تو ویسے ہی تر و تازہ تھے، کیڑے مکوڑے کا نام تک نہ تھا۔ کافی لوگوں نے ان پاک جسدوں کی زیارت کی اور تابعین میں اپنے آپ کو شمار کرا لیا۔ حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پڑوسی تھے۔ میں نے لوگوں میں ان سے زیادہ افضل کسی کو نہیں پایا۔ ان کی راتیں عبادت میں گزرتی، دن کو روزہ رکھتے اور سارا دن لوگوں کی حاجات پورا کرنے میں گزر جاتا۔ جب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو میں نے اللہ عز و جل سے دعا کی مجھے حضرت سید عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواب میں زیارت ہو جائے۔ میری دعا قبول ہوئی اور ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف کے بازار کی جانب جا رہے ہیں۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا حال ہے؟ فرمایا ابھی ابھی حساب و کتاب سے فارغ ہوا ہوں۔ اگر میں اپنے رب عز و جل کو رحیم و کریم نہ پاتا تو میری غلافت مجھے لے ڈوبتی۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے والد گرامی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا تو عرض کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ کیسا رہا؟ فرمانے لگے الحمدللہ، اللہ عز و جل بہتر ہا قریب تھا کہ میری غلافت مجھے لے ڈوبتی، لیکن میں نے اپنے پروردگار عز و جل کو بہت رحیم و کریم پایا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے پوچھا بیٹا بتاؤ تم سے جدا ہوئے مجھے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ میں نے عرض کی تقریباً 12 سال ہو چکے ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں ابھی ابھی حساب و کتاب سے فارغ ہوا ہوں۔ اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔